अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स। गुलनाज बेगम से अनायशा के चेहरे का सुकून देखा नहीं गया था। उनकी कही बात सीधी अनायशा के दिल पर जा लगी थी, मगर उसने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ते अपने अंदर उभरे इज़्तिराब पर काबू पाया था। ओ अच्छा, तो कब हो रही है ये शादी? मुझे काफ़ी वेट है इस शादी का, सबकी सोच के बरक्स जवाब देते अनायशा ने सबको ही हैरान कर दिया था। वो सब आंखें फाड़े अनायशा की एक्साइटमेंट देख रही थी। पहली बार उन्होंने किसी बीवी को अपने शौहर की दूसरी शादी के बारे में सुनकर ऐसे खुश होते देखा था। अगर आपका बचपन का निकाह ना हुआ होता तो अब तक खौला सरदारनी के ओहदे पर फाइज होती, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, सरदारनी तो खौला ही बनेगी, क्योंकि सरदार साईं को खौला जैसी लड़कियां ही पसंद हैं। अगर आपको हमेशा के लिए सरदारनी रखना होता तो अब तक सिर्फ नाम की बीवी बनाकर ना रखा होता। जिस लड़की के करीब भी आना पसंद नहीं करते सरदार साईं, उसे भला वो सरदारनी कहाँ रख सकते हैं। सफ़ीना बेगम को अनायशा का पुरसकून अंदाज पसंद नहीं आया था। वो उसके अंदर भड़कती आग को मज़ीद हवा दे गई थी। अनायशा को उनकी बात सुनकर शदीद झटका लगा था। तो क्या ये ख़वातीन उनके बारे में इतनी छोटी छोटी खबरें लेकर बैठी थीं? ज़ाकवान जतोई एक रात भी उसके साथ अपने मुश्तरका कमरे में नहीं रुका था। उसे तो लगा था कि वो सिर्फ उसके कहने पर उससे दूरी बरतता था, मगर वो सरदार ज़ाकवान जतोई था जिसे किसी भी काम के लिए नहीं रोका जा सकता था, जो हमेशा वही करता था जो वो चाहता था। उसे कभी ना किसी चीज़ के लिए रोका जा सकता था और ना ही वो किसी से रुकने वाला था। तो क्या वो अपनी मर्ज़ी से उसके करीब नहीं आता था? ऐसा करने में उसकी अपनी मर्ज़ी शामिल थी। वो उसे अपने काबिल नहीं समझता था क्या? अनायशा के दिमाग में उल्टी सोचें जन्म लेना शुरू हो चुकी थीं। उन औरतों की साजिशों में ना उलझने की कसम खाने वाली अभी उन्हीं की बातों में उलझ गई थी। कौन किसके काबिल है और कौन नहीं है, बहुत जल्द ये बात सब पर वाज़ह हो जाएगी। अभी मैं ज़रा बाहर जाना चाहती हूँ, बाद में इस टॉपिक पर तफसील से बात करेंगे। अनायशा उनकी बातों को नज़रअंदाज करती वहाँ से उठ आई थी। आज तो आपने सरदारनी को उसकी औकात दिखा दी है, बेचारी की शक्ल ही उतर गई है। गुलनाज बेगम अनायशा को खामोशी से वहाँ से उठता देख मज़े से बोली थी, जबकि वहाँ खड़े होकर सब सुनती शबनम अनायशा को सर झुकाकर बाहर जाता देखते खामोशी से अंदर की जानिब बढ़ गई थी। बाहर बहुत ठंड थी। ज़रा सी भी ठंड बर्दाश्त ना करने वाली अनायशा इस वक्त यकबस्ता हवाओं के थपेड़े खाती गुमसुम सी बैठी थी। वो इस वक्त अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। वो ज़ाकवान जतोई से मोहब्बत नहीं करना चाहती थी, मगर सफ़ीना जतोई की कही बातें उसके दिल में खूब कर रह गई थी। ज़ाकवान जतोई 2 शादियां करे या 4, मुझे क्यों बुरा लग रहा है उसे किसी और के साथ सोचकर। मेरा दिल क्यों बेचैन हो रहा है। अनायशा को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसे बहुत ठंड लग रही थी, मगर वो खुद से ही जिद लगाए खुद को तकलीफ देने के लिए वहीं बैठी रही थी। सफ़ीना जतोई की कही ये बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। ये लड़की उन्हें धोखा देगी, इसीलिए तो अभी तक एक रात इसके साथ अपने कमरे में नहीं रुके, क्योंकि वो इसे इस काबिल समझते ही नहीं। ये बात बार बार उसकी आंखें भिगो रही थी, मगर पलकें झपकते वो अपने आंसुओं को बाहर आने से रोके हुए थी। आसमान पर स्याह बादलों ने घर करके चारों जानिब अंधेरा कर दिया था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, मगर अनायशा अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। उसका पूरा वजूद जम चुका था, ठंड से होंठ लाल पड़ चुके थे, लेकिन वो वहीं बैठी खुद को न जाने किस बात की सज़ा दे रही थी। जब उसी लम्हे ज़ाकवान जतोई ने वहाँ कदम रखा था, अनायशा ने भी निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। करीम कलर के कमीज़ शलवार पर ब्राउन शॉल कंधों पर डाले वो उसी के करीब आ रहा था। कशादा चौड़ा सीना, कसरती कंधे, मगरूर खड़े नाखुश, मकनातीसी आंखें जो देखने वाले को अपने हिसार में जकड़ने की सलाहियत रखती थी। अनायशा यकटक उसे तके गई थी। उसकी घनी मूछों तले दबे अनाबी लब अनायशा की महवियत पर धीरे से मुस्कुराए थे। सरदारनी साहिबा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बहुत ठंड है, बीमार पड़ जाएंगी। ज़ाकवान उसके करीब आता उसे मुखातिब करते बोला था। उसकी पुरशौक निगाहें अपनी सरदारनी के दिलकश सरापे पर टिकी हुई थी, जो गुस्से और ज़िद में वहीं बैठी खुद को तकलीफ़ दे रही थी। मैं अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपको ये फ़िक्र का झूठा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जा सकते हैं आप यहाँ से।
انائشہ کو نہ جانے کیوں سفینہ جتوئی کی ساری باتوں کا غصہ ذاکوان پر آیا ہوا تھا اور اسی پر نکالتے وہ اس کی جانب سے رخ پھیر گئی تھی۔ ایکسکیوز می سردارنی صاحبہ، یہ کس طرح بات کر رہی ہیں آپ مجھ سے؟ ذاکوان اس کو اس کے لہجے کی روڈنس کا احساس دلاتے اس کے سامنے کرسی پر آن بیٹھا تھا۔ شدید ٹھنڈ میں ہوتی ہلکی ہلکی بوندا باندی میں وہ دونوں بیٹھے اس وقت دو دیوانے ہی معلوم ہو رہے تھے۔ ایک جانب سردار کو اپنی سردارنی کی فکر ستا رہی تھی تو دوسری جانب اس کی سردارنی اس سے شدید ناراضگی برتتے کبھی بات نہ کرنے کی قسم کھائے بیٹھی تھی۔ تو آپ بات ہی مت کریں مجھ سے، میں نے مجبور تو نہیں کیا آپ کو۔ اوہ ہاں، بلکہ آپ تو سردار ذاکوان جتوئی ہیں نا، آپ کو بھلا کوئی کسی بات کرنے کے لیے کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ آپ تو ہمیشہ وہی کرتے ہیں نا جو آپ چاہتے ہیں۔ انائشہ اس پر اپنے اندر کی بھڑاس نکال دینا چاہتی تھی مگر وہ اسے اپنے دل کی فیلنگز بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ آپ ایک دم بیویوں کی طرح نخرے دکھا رہی ہیں مجھے سردارنی صاحبہ، خیریت تو ہے نا؟ کہیں اپنے سردار سے محبت تو نہیں کر بیٹھی؟ ذاکوان آگے ہو کر اس کا ہاتھ تھام گیا تھا جو شدید ٹھنڈ سے کپ کپاتا بالکل برف ہو چکا تھا۔ ذاکوان جتوئی کی پرحرارت گرفت محسوس کرتے انائشہ کی سانسیں منتشر ہوئی تھیں۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا تھا مگر ذاکوان نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ آپ کو بہت ایکسپیرینس ہے بیویوں کے نخروں کا، کہیں دوسری شادی کر تو نہیں چکے آپ؟ انائشہ نے اس کے طنز پر اسی کے انداز میں جواب لوٹایا تھا۔ اتنے بڑے قبیلے کو سنبھالنے والے سردار سے یہ ایک بیوی نہیں سنبھالی جا رہی تو دوسری کیسے سنبھالے گا؟ ذاکوان کو اس کا جلنا مزہ دے رہا تھا۔ اگر حویلی کا کوئی فرد یہاں ذاکوان جتوئی کو اپنی سردارنی کے یوں نخرے اٹھاتے دیکھ لیتا تو ضرور حواس کھو بیٹھتا، مگر انائشہ ابھی تک اس سب کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی ذاکوان جتوئی کے آگے کیا اہمیت تھی۔ میں بیوی نہیں ہوں آپ کی، سردار ذاکوان جتوئی، خالہ سے شادی کریں اور جان چھوڑ دیں میری۔ انائشہ اسے اپنا ہاتھ چھڑوا کر غصے سے بولتی وہاں سے اٹھی تھی جب ذاکوان پاس سے گزرنے پر اس کی کلائی تھامتا اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ انائشہ اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی، سیدھی اس کی گود میں جا گری تھی۔ انائشہ کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے نکلنا چاہا تھا مگر ذاکوان نے اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کرتے اس کی راہیں مسدود کر دی تھی۔ چھوڑیں مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انائشہ نے اپنے اوپر سے اس کا بازو ہٹانا چاہا تھا۔ سردارنی صاحبہ، آپ کسی اور کا غصہ مجھ پر نہیں نکال سکتے۔ ذاکوان اسے مزید قریب ہوتے اس کے چہرے پر گرتے بارش کے قطروں کو اپنی انگلی کی پوروں سے چننے لگا تھا۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں، آپ کی جان اب مجھ سے کبھی نہیں چھوٹ سکتی۔ ذاکوان نے اس کی ٹھوڑی کے خم کو چھوا تھا۔ اس کی گستاخیاں کرتے ہاتھ انائشہ کے حواس معطل کر رہے تھے۔ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں یہاں کی باقی عورتوں کی طرح آپ کی جی حضوری کروں؟ جیسا آپ کہیں ویسا کروں تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ انائشہ کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں جانتا ہوں۔ ذاکوان نے اس کی لال نوز میں چمکتی نوز پن کو چھوا تھا۔ اس کا ٹھنڈ سے ہولے ہولے لرزتا وجود وہ بآسانی محسوس کر پا رہا تھا، اس لیے اس کے نازک وجود کو اپنی گرم شال میں لپیٹتے وہ اسے مزید اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ انائشہ نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا یہ کیئرنگ انداز انائشہ کو عجیب سا احساس دلا گیا تھا۔ وہ اس کی اتنی کیئر کیوں کرتا تھا؟ مجھ سے شادی کیوں کی آپ نے؟ صرف میرے خاندان والوں سے بدلہ لینے کے لیے نا؟ انائشہ نے پہلے کا پوچھا سوال ایک بار پھر سے دہرایا تھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی، وہ دونوں بھیگ رہے تھے۔ انائشہ کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی جبکہ ذاکوان جتوئی کی آنکھوں میں اپنی نازک سی سردارنی کے لیے بے پناہ فکر تھی جو ذرا سی ٹھنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اس وقت ضد میں وہ نہ جانے کیوں خود کو اتنی اذیت دے رہی تھی۔ اندر چلتے ہیں، بارش تیز ہو رہی ہے۔ پہلے کی طرح اس بار بھی ذاکوان نے اس کی بات کو صاف اگنور کیا تھا۔ نہیں، پہلے مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ ذاکوان اسے ایسے ہی گود میں اٹھائے اٹھنے لگا تھا جب انائشہ نے اس کا گریبان مٹھیوں میں سختی سے دبوچتے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ ہمیشہ وہ سچ ہی کیوں جاننا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ ذاکوان نے اپنی ضدی سردارنی کو گھورا تھا جو ٹھنڈ برداشت نہ کرتے اب آہستہ آہستہ اپنے حواس کھو رہی تھی، مگر ذاکوان کے گریبان پر اس کی گرفت کم نہیں ہوئی تھی۔
تم بہت برے ہو زعفران جتوئی، بہت اذیت دیتے ہو مجھے، کیوں تڑپا رہے ہو مجھے؟ نہیں کرنا چاہتی میں محبت تم سے، نہیں ہو تم میرے آئیڈیل، مجھے تم جیسا حاکم مرد نہیں پسند، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، تم مجھے کیوں نہیں آزاد کر دیتے؟ کیوں اپنی ذات کی قید میں آہستہ آہستہ گرفتار کر رہے ہو؟ تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، میں ایک دن تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گی، چھوڑ کر چلی جاؤں گی میں تمہیں، پھر رہنا تم اپنی خولا کے پاس۔ اناشا اس کے سینے سے سر ٹکاتی، قنودگی میں اپنے دل کی تکلیف بیان کرتی۔ زعفران جتوئی کی آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھا گئی تھی۔ ایسی نوبت کبھی نہیں آئے گی سردارنی، آپ میری قید سے کبھی نہیں نکل پائیں گی، یہی آپ کی آخری پناہ گاہ ہے۔ زعفران جھک کر اس کے نیلے پڑتے برف ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کا پرشدت لمس چھوڑتا اسے اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بارش بہت تیز ہو چکی تھی اور وہ بھی اپنی سردارنی کی ضد کی وجہ سے پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ اس کو اندر داخل ہوتا دیکھ وہاں موجود سب خواتین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، کیونکہ سامنے کا منظر ان کے لیے انتہائی ناقابل یقین تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اناشا کو جو باتیں کہہ کر انہوں نے ٹارچر کیا تھا، زعفران جتوئی اتنی ہی احتیاط اور محبت سے اناشا کو اٹھا کر لاتا ان سب کو ان کی باتوں کا بہت اچھا جواب دے گیا تھا۔ سائن کو تو یہ سب نہیں پسند تھا نا، اور ابھی وہ خود اس لڑکی کے ساتھ بھیگ کر آ رہے ہیں۔ خولا کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا، محبت انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہے ادی سائن، آپ سب کو نہیں مگر مجھے سردار سائن کی آنکھوں میں سردارنی کے لیے بہت محبت نظر آتی ہے، وہ جتنی نازک سی ہیں سردار سائن ان کے معاملے میں اتنے ہی پوزیسو ہیں، اسے محبت ہی کہتے ہیں۔ شکر ہے ہماری پتھر کی بنی اس حویلی میں کسی کے دل میں تو محبت اتری۔ غزالہ خولا کو جواب دے کر اس کا دل مزید جلاتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ زعفران اناشا کو اٹھائے سیدھا روم میں آیا تھا، دروازہ پاؤں مار کر بند کرتے اس نے اناشا کو نیچے اتارا تھا، جو پوری طرح اس کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ اناشا تم پوری بھیگ چکی ہو، ڈریس چینج کر لو، اس نے چہرہ جھکا کر اناشا کو پکارا تھا۔ ہمیشہ وہ اسے سردارنی کہہ کر ہی پکارتا تھا، مگر آج اس کے اناشا پکارنے پر غنودگی کے زیر اثر کھڑی اناشا نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ میں سردارنی اناشا ہوں، آپ اب گستاخی کر رہے ہیں۔ اس کے گریبان کو اسی طرح مٹھی میں دبوچے کھڑی وہ اپنی خفگی کا اظہار کرتے بولی تھی۔ وہ زعفران جتوئی کے منہ سے اب سردارنی سننے کی عادی ہو چکی تھی۔ اس کا یہ انداز زعفران جتوئی کے حواسوں پر چھا رہے تھے، جو اپنے حواسوں میں نہ ہوتے ہوئے اس کے سامنے اپنے دل کے سارے راز کھول رہی تھی۔ یہ حسن کی مورتی جو پورے ہوش و حواس میں اس سے صرف اپنی شدید نفرت کا اظہار کرتی تھی، اس وقت وہ اس کی محبت میں پور ڈوبی کھڑی اس کی دیوانی معلوم ہو رہی تھی، جو اپنے سردار کے ساتھ کسی اور کا نام لینا بھی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ سردارنی صاحبہ جا کر چینج کر لیں، آپ کا سردار اتنا شریف بالکل بھی نہیں ہے جتنا اس وقت آپ اس کا صبر آزما رہے ہیں۔ زعفران نے اس کا چہرہ تھام کر اپنے مقابل کرتے اس کی دل نشیں آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اس کا پورا وجود بری طرح سے لرز رہا تھا۔ زعفران کو اس کی فکر ہوئی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر اناشا کا چہرہ اس حالت میں بھی لال ہوا تھا۔ اس نے زعفران کو خود سے دور دھکیلنا چاہا تھا، مگر اس چکر میں وہ لڑکھڑا کر واپس اسی کے سینے سے آن لگی تھی۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، میں نہیں کر سکتی چین۔ اناشا کو جیسے اس کے چوڑے کشادہ سینے پر سر ٹکاتے سکون سا ملا تھا۔ ڈونٹ وری سرداری صاحبہ، یہ کام میں بھی نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ زعفران نے اس کے کان کی لو پر اپنے پرحرارت لب رکھتے اسے دھمکی آمیز لہجے میں مخاطب کیا تھا، جس پر اناشا کرنٹ کھا کر سیدھی ہوتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔ تب تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ اناشا کا چہرہ اس سوچ سے ہی گلنار ہوا تھا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں سردارنی صاحبہ، آپ جانتی ہیں مجھے، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں ایسا بھی کر دوں گا۔ زعفران نے اس کے چہرے پر آتی بھیگی بٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستے اس کا مختلف رنگوں سے سجا شرمگین چہرہ دیکھا تھا۔ میرا ڈریس دیں مجھے، اناشا نے اسے گھورتے حکم جاری کیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس سائیکو سردار سے کوئی بعید نہیں تھی، اپنا کہا پورا بھی کر دیتا۔ اس کے حکم دینے پر زعفران مسکرائے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے بھی کبھی کوئی یوں حکم دے گا۔ وہ اناشا کو
واپس سے گود میں اٹھاتا اس کی الماری کی جانب بڑھا تھا جہاں بلوچی فراکس کے ساتھ ساتھ اناشا کی پسند کے سٹائلش ٹراؤزر موجود تھے۔ ذاکوان کا ہاتھ بے اختیار بلوچی لباس کی جانب بڑھا تھا مگر اناشا اس دن بلوچی لباس پہننے کی قیمت بھولی نہیں تھی ابھی تک۔ نہیں، یہ نہیں، اناشا کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ اس کے خوف کو دیکھ کر ذاکوان اپنا بے ساختہ ٹہکا نہیں روک پایا تھا۔ یہ لڑکی اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی اور کسی اور کے قریب جانے کا سن کر زخمی شیرنی کا روپ دھار لیتی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا اس کی سرداری اس کے معاملے میں کافی ظالم ثابت ہونے والی تھی۔ ذاکوان اس کی طبیعت کے پیش نظر اسے مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی کے ساتھ ایک بلیک کلر کے آرام دہ سے ڈریس کا انتخاب کیا تھا۔ اناشا جو غنودگی میں جا رہی تھی، ذاکوان جتوئی کی قربت نے اس کے حواس کافی حد تک بحال کر دیے تھے۔ مم میں خود چینج۔ اناشا اسے یوں ہی اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھتے دیکھ گھبرا کر بولی تھی، مگر ذاکوان کے دروازے کے سامنے اتارنے پر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ میں باہر ہی ہوں، دروازہ لاک مت کرنا، 5 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ ذاکوان اپنے مخصوص باروب انداز میں حکم دیتا واش روم کی جانب اشارہ کر گیا تھا۔ اناشا اس کے بے لچک حاکمانہ لہجے پر اسے کچھ بول نہیں پائی تھی کیونکہ اس وقت وہ بحث کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، نہ ہی اس سردار سے کوئی پنگا لے سکتی تھی۔ اناشا نے اس کا سہارا چھوڑتے جیسے ہی قدم اندر کی جانب بڑھائے وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ذاکوان نے فوراً اس کا بازو تھام کر اسے سنبھالا تھا۔ میں کسی کو بلاتا ہوں، تمہاری ہیلپ۔ ذاکوان نے موبائل نکال کر کال کرنی چاہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بس یہیں رہیں۔ اناشا صبح ان خواتین کی باتیں سن کر اب بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بیڈ روم کی کوئی بھی بات باہر پہنچے، اس لیے فوراً ذاکوان کو منع کر دیا تھا۔ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس وقت حویلی کی خواتین کی نظریں ان کے بیڈ روم کے بند دروازے پر ہی ٹکی ہوئی ہوں گی۔ اسے لگا تھا کہ ذاکوان شاید اب بھی اس کی بات نہیں مانے گا، مگر اسے وہیں رکتے دیکھ اناشا کو شدید حیرت ہوئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شبنم ذاکوان کو ان خواتین کی کہی ایک ایک بات بتا چکی تھی۔ اسی وجہ سے ہی ذاکوان اناشا کو فکر مندی سے ڈھونڈتا باہر آیا تھا۔ اناشا نے اپنے سردار کے حکم کے مطابق 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لیا تھا۔ وہ انتہائی سعادت مند بیوی کی طرح اس کا دیا ڈریس چینج کر کے باہر آ چکی تھی، مگر اس وقت معمول کے مطابق وہ ذاکوان کی شال میں ملبوس نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کا نازک سراپا اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ ذاکوان نے بے اختیار بوجھل سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ یہ لڑکی اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ثابت ہو رہی تھی۔ اناشا اسے فون پر مصروف دیکھ خود ہی باہر کی جانب بڑھی تھی جب ایک دم چکر آ جانے کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی تھی۔ ذاکوان نے بروقت آگے آتے اسے تھام لیا تھا۔ اناشا کے بال بالکل گیلے تھے، سر کو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے اس کے سر میں ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اسے ذرا سی ٹھنڈ برداشت نہیں ہوتی تھی اور آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پلیز میرے بال ڈرائر سے خشک کر دیں۔ اناشا کی نم آلود آواز ذاکوان کی سماعتوں سے ٹکراتی اسے بے چین کر گئی تھی۔ جس انسان کو ہل کر پانی پینے کی عادت بھی نہیں تھی، آج اس کی سردارنی اس سے ٹھیک ٹھاک خدمتیں کروا رہی تھی۔ روم میں ہیٹر لگے ہونے کی وجہ سے اس کی ٹھنڈ کچھ حد تک کم ہو چکی تھی، مگر ابھی بھی وہ پوری طرح کانپ رہی تھی۔ میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ نازک ہیں آپ سردارنی، مجھے اپنے فیوچر کی فکر ہو رہی ہے۔ ذاکوان اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے گرد اپنی گرم شال اچھے سے اڑاتے اس کے بتانے پر دراز سے ڈرائر لے آیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر اناشا بری طرح لال ہوتی خود میں سمٹ گئی تھی۔ مم میں خود کر لیتی ہوں۔ اناشا نے اس کے خطرناک ارادوں سے گھبرا کر ڈرائر لینا چاہا تھا، مگر تب تک ذاکوان اس کے بالوں کو تھام چکا تھا۔ اپنی گردن پر اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے اناشا کی کپکپاہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا، جسے محسوس کرتے ذاکوان مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اناشا کی کمر سے بال ہٹائے اسے پل بھر کے لیے آس پاس سب کچھ رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اناشا شاید ٹھیک سے شرٹ کی زپ بند نہیں کر پائی تھی، جس کی وجہ سے اس کی دودیا کمر کا اوپری حصہ واضح ہو رہا تھا۔ ذاکوان نے اپنے بے قابو ہوتے اعصاب پر قابو پاتے اس کی زپ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ بے دھیانی میں جیسے ہی اس کا ہاتھ اناشا کی کمر سے ٹکرایا،
अनाशा झटका खाकर अपनी जगह से ऐसे उछली थी जैसे बिजली की नंगी तारों ने उसे छू लिया हो। ये तुम क्या कर रहे थे? अनाशा दीवार के साथ कमर टिकाकर खड़ी होती मशकूक नज़रों से उसे घूरने लगी थी। सरदारनी साहिबा, मैं अगर कुछ करूँगा तो डंगे की चोट पर करूँगा, ऐसे छुप छुपा कर नहीं। बेफिक्र रहें आप। ज़ाफ़ान उसके करीब आते बेबाक अंदाज में बोलता उसे सहमा गया था। मेरे बाल खुश्क हो गए हैं, सर में दर्द नहीं है अब। अनाशा ने उसे अपने बहुत करीब आकर खड़े होता देख जल्दी से कहा था, जबकि ज़ाफ़ान उसके गिर्द दीवार पर हाथ रखता उसके ऊपर झुका था। रेली, मगर मेरा काम तो अधूरा रह गया है ना? ज़ाफ़ान ने हाथ की पुष्ट से उसके गाल को छुआ था जो उसकी कुर्बत के एहसास से दहक रहे थे। कौन सा काम? उसकी बात का मफ़हूम जानते हुए भी वो अनजान बनी थी। ये वाला काम। ज़ाफ़ान उसकी कमर में हाथ डालता उसे घुमा चुका था। अनाशा ने अपने बाल कमर पर डाल दिए थे जिन्हें ज़ाफ़ान ने हाथ से हटाते उसकी ज़िप को थामा था। अनाशा को उसके लम्स पर अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। उसने अपनी आंखें सख्ती से मीच ली थी जब ज़ाफ़ान की गर्म सांसें अपने कंधे पर महसूस करते वो लर्जी थी। अनायशा का यूं उसके हाथ झटक कर दूर होना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। यह गुस्ताखी उस हरकत की जवाबी कार्रवाई थी और कुछ दिल की मुँहज़ोर ख्वाहिश भी। उसके कंधे पर अपने पुरहिद्दत होंठों का लम्स छोड़कर उनकी नरमाहटें महसूस करता वो उसे अपनी बाहों में उठा चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि अनायशा का वजूद आहिस्ता आहिस्ता तप रहा है। ज़ाफ़ान ने उसे बेड पर लिटाते उसके ऊपर कंबल डाल दिया था। अनायशा उसकी इस हरकत के बाद उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उसे कंबल उड़ाते वो सर तक कंबल तान गई थी। मैंने खाना और मेडिसिन मंगवाई हैं, सोइएगा मत सरदारनी साहिबा, वरना मैं अपने तरीके से जगाऊंगा फिर। ज़ाफ़ान यहाँ भी उसे धमकी देकर अपनी बात मानने पर मजबूर कर गया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोना है, अनाशा कंबल के अंदर से चिल्लाई थी। इसी बात की तो मोहलत मिल रही है सरदारनी आज आपको। ज़ाफ़ान कंबल में मौजूद खुद से छुपती अपनी सरदारनी को घूरता दरवाजे की जानिब बढ़ा था, जहाँ सामने ही शबनम हाथ में ट्रे थामे फिक्रमंदी से खड़ी थी और उसके ऐन पीछे सफ़ीना जतोई, गुलनाज और समीना जतोई मौजूद थी। ज़ाफ़ान ने शबनम को ट्रे अंदर रखने का इशारा किया था। सरदारनी की तबीयत कैसी है अब? शबनम से पता चला बहुत फ़िक्र हो रही थी उनकी। सफ़ीना बेगम ज़ाफ़ान के सर्द तासरात देख बमुश्किल पूछ पाई थी, आप जानती हैं ना, मैं हवेली में मौजूद हर फ़र्द को इज़्ज़त और एहतराम देता हूँ और यही चाहता हूँ कि आप सब भी ऐसा ही करें। तो फिर आप मेरी सरदारनी को मुलाजमीन के सामने कैसे बेइज्जत कर सकती हैं? मेरे काबिल कौन है और कौन नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मेरी सरदारनी और मेरी बीवी बनने का हक किसका है, ये भी मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। आपको इस सब की फ़िक्र में घुलने की ज़रूरत नहीं है और प्लीज़ सरदारनी को इन हवेली की साजिशों में उलझाने की कोशिश मत करें। वो यहाँ की औरतों जैसी नहीं है, बहुत एहसास है मेरी सरदारनी।